بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے بارے میں کہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کسے کہتے ہیں، اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے، کازز کیا ہے، اس کو ہم ڈائگنوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کون کون سے اسپیشل ٹیسٹس اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کی فزیکل تھیراپی مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس جو ہے تو یہ ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب یہ کسی پیشنٹ کو ہو جائے تو اس کے جو سپائن یعنی کہ جو ورٹیبراز ہوتے ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو پیشنٹ جو ہے تو ہنچڈ پوسچر میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کے ریبز افیکٹڈ ہو جائے تو اس میں پھر اس کو سانس لینے میں بھی اس کو مطلب کافی سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ہیلدی سپائن کی آپ کو ایک پکچر دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نارمل ہے، اس میں کوئی انفلیمیشن نہیں ہے۔ اس دوسرے میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو سیکنڈ پکچر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس میں انفلیمیشن ہوئی ہے ورٹیبرا کی، یعنی کہ اس کی جو جوائنٹس ہے اس میں انفلیمیشن کاز ہو جاتی ہے، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے تو یہ ورٹیبراز آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ڈسک نے اس کے بیچ میں یہ جو سپیس بنایا ہوا ہے تو وہ سپیس ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کافی پین فیل ہوتا ہے، اور اس کا جو پھر یہ سپائن ہے یہ اگر آپ ایکس رے پہ دیکھیں گے تو یہ بیمبو سپائن کی طرح آپ کو نظر آئے گا۔ ہنچڈ پوسچر جو ہے تو یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں یہ جو پیشنٹ کھڑا ہوا ہے، اب یہ جو ہے تو یہ ایک نارمل پوسچر ہے، اور جب اس کو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو جاتا ہے اس پیشنٹ کو تو اس کی جو مطلب فلیکسیبلٹی لاس ہو جاتی ہے سپائن کی، تو جب اس کی فلیکسیبلٹی لاس ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک ہنچڈ پوسچر میں آ جاتا ہے یہ پیشنٹ، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس پکچر میں۔ تو اس کی جو سائن اینڈ سمٹمز ہے یہ ارلی ایڈلٹہڈ میں ہی مطلب سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ انفلیمیشن کین آلسو اکر ان ادر پارٹس آف دا باڈی، موسٹ کامنلی دی آئیز، یعنی کہ یہ جو انفلیمیشن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ سپائن میں ہی ہوگا، یہ سپائن کے علاوہ اور پارٹس آف دا باڈی میں بھی ہو سکتا ہے، اور موسٹ کامنلی یہ آئیز میں بھی یہ انفلیمیشن کاز ہو سکتی ہے۔ اور دیر از نو کرو فار اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس بٹ ٹریٹمنٹس کین لیسن سمٹمز اینڈ پاسبلی سلو دا پروگریشن آف دا ڈیزیز۔ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی ایز سچ کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ اس کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک ہم کم کرنے میں مطلب رول پلے کر سکتے ہیں۔ سمٹمز کی اگر ہم بات کریں کہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی سمٹمز کیا ہے، تو سیویئر پین ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور اسٹفنس ان دا لوور بیک اینڈ ہپ، یعنی کہ لوور بیک میں اور ہپ میں جو ہے تو اسپیشلی مارننگ کے ٹائم میں پیشنٹ کو اسٹفنس فیل ہوتی ہے لوور بیک میں اور ہپس میں۔ اس کے علاوہ نیک پین جو ہے تو یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، پیشنٹ یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے نیک میں بھی پین ہوتا ہے، اینڈ فٹیگ آر آلسو کامن، یعنی کہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتا ہے۔ اور بیمبو سپائن کنفرم آن ایکس رے، یعنی کہ جب آپ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے پیشنٹ کا ایکس رے جب آپ دیکھو گے تو اس میں آپ کو بیمبو سپائن نظر آئے گا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سلائیڈ میں بتایا۔ اور یہ موسٹ کامنلی مین میں یعنی کہ میل میں یہ ڈیزیز جو ہے تو یہ زیادہ تر کامن ہے، اور ینگ ایج میں یعنی 20 to 40 ایئرس کی ایج میں یہ ڈیزیز زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہے۔ اوور دا ٹائم سمٹمز مائٹ ورسن، امپروو اور اسٹاپ ایٹ irregular intervals۔ اس کی جو ہے تو سائن اینڈ سمٹمز جو ہے یعنی پین کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ جو ہے تو اس کا مطلب یہ ایک ریگولر پیٹرن سے نہیں ہوتا، یہ irregularly، یعنی کہ کسی بھی ٹائم اس کو پین شروع ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم اس کا پین جو ہے تو وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی سائن اینڈ سمٹمز کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب دی ایریاز موسٹ کامنلی افیکٹڈ آر، کے کون کون سے ایریاز ہے جو کہ موسٹ کامنلی افیکٹ ہوتے ہیں اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس میں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے تو دا جوائنٹ بٹوین دا بیس آف دا اسپائن اینڈ دی پیلوس جو ہے تو یہ سب سے زیادہ کامنلی افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لوور بیک کے جو ورٹیبراز ہے وہ موسٹ کامنلی افیکٹڈ ہوتے ہیں،
اور the places where tendon and ligaments attach to the bones mainly in the spine، یعنی کہ spine میں وہ tendons and ligaments جو کہ attach کرتی ہے bones کو، وہ اس کی inflammation جو ہے وہ زیادہ تر مطلب وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور the cartilage between the sternum and the ribs، یعنی کہ جو sternum ہے وہ اور ریبس کے جو کارٹیلیج ہے اس میں اس جگہ کو یہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہپس اور شولڈر جوائنٹس ہے تو ان کو بھی یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کازز کی کہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی کازز کیا ہے، تو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کی جو ہے تو ایز سچ کوئی اسپیسیفک کاز نہیں ہے، لیکن جینیٹک فیکٹر جو ہے وہ اس میں ایک انوالو ہو سکتا ہے کہ مطلب in particular people who have a gene called HLA-B27، یہ ایک جین ہے، are at a greater risk increased risk of developing ankylosing spondylitis. However, only some people with the gene develop the condition، یعنی کہ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ان لوگوں میں زیادہ تر ہوتا ہے جن لوگوں میں یہ جین HLA-B27 کا جین جن لوگوں میں پریزنٹ ہو، تو ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہے، وہ لوگ زیادہ رسک پہ ہے، انکریز رسک پہ ہے وہ لوگ کہ مطلب ان کو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو سکتا ہے۔ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کاز اس کا ہو سکتا ہے HLA-B27 جین کا پریزنٹ ہونا، تو یہ HLA-B27 جو جین ہے یہ اٹیک کرتا ہے ہمارے ورٹیبرل جوائنٹس کو۔ کولیجن گیٹس ڈسٹرائڈ اینڈ ریپلیسڈ وتھ فائبرن، یعنی کہ جو ہمارا کولیجن ہوتا ہے نارملی وہ یہ جین جو ہے اس پہ اٹیک کر کے ہمارے ورٹیبرل جوائنٹس پہ اس پہ اٹیک کرتا ہے یہ، اور ایز اے ریزلٹ جو ہے تو کولیجن جو ہوتا ہے وہ کولیجن ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اور ریپلیس ہو جاتا ہے فائبرن اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ فائبرن آ جاتا ہے تو اوسیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس، اور جب اوسیفیکیشن ہوتی ہے تو ورٹیبرا کے بیچ میں جو سپیس ہے وہ سپیس کم ہو جاتا ہے، اور جب وہ سپیس کم ہو جاتا ہے تو پھر ایکس رے پہ ہمیں بیمبو سپائن نظر آتا ہے اور سٹفنس کاز ہو جاتی ہے، اور اس کے مطلب ساتھ پھر پین اور باقی کے جو سمٹمز ہے تو وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس جو ہے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہماری آئیز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، ہمارے آیوٹا کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، ٹینڈنس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور لنگس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ کمپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا کیا یہ کاز کر سکتا ہے، تو ان سیویئر اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس نیو بونز فارم ایز اے پارٹ آف دا باڈی اٹیمپٹ ٹو ہیل، یعنی کہ اس میں نیو بونز فارم ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اوسیفیکیشنز ہوتی ہے ورٹیبرا کے بیچ میں، یعنی کہ زیادہ ایب نارملی بونز گرو کرتے ہیں ورٹیبرا کے، تو بیچ میں جو سپیس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ پین اور سٹفنس کی طرف جاتا ہے۔ The new bone gradually bridges the gap between vertebra and eventually fuses the sections of vertebra. Those parts of the spine become stiff and inflexible، اور اس کی جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے سپائن کی وہ لاس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو سپیس تھا، ڈسک نے جو سپیس بنایا ہوا تھا وہ سپیس اب نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے فلیکسیبلٹی جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور فیوژن کین آلسو اسٹیفن دا رب کیج ریسٹرکٹنگ دا لنگ کیپیسٹی اینڈ فنکشن، اور یہ جو اسٹیفنس ہے یہ رب کیج کو بھی افیکٹ کرتی ہے پھر، اور رب کیج جو ہے تو پھر لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، اور اسی طرح پھر پیشنٹ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ ڈائگنوز جو ہے تو ہم اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو ایم آر آئی کے تھرو ہم اس کو جو ہے تو وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، سی ٹی اسکین کے تھرو ہم اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ سی ٹی اسکین جو ہے تو اس میں ہمارے پاس چاک سٹک فریکچر جو ہے تو وہ شو ہوگا، ایکس رے پہ ہمارے ساتھ جو ہے تو بیمبو سپائن آپ کو شو ہوگا، اور سی بی سی اگر آپ اس پیشنٹ کی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وائٹ بلڈ سیلز آپ کو انکریزڈ شو ہوں گے، اور ہیماٹائڈ آرتھرائٹس فیکٹر جو ہے آر اے فیکٹر جو ہے اس میں نیگیٹو ہوگا، اور ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ بھی جو ہے تو وہ اگر آپ چیک کریں پیشنٹ کا تو وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہوگا۔ تو یہ اس طریقوں سے آپ اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اسپیشل ٹیسٹس یوز ہوتے ہیں فزیو تھراپی میں اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے لیے،
ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے شوبرز ٹیسٹ، پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے موڈیفائڈ شوبرز ٹیسٹ اور ٹریگس ٹو وال ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ فورتھ نمبر پہ چیسٹ کے سرکمفیرنس کو چیک کرنا۔ تو یہ ان ٹیسٹس کے تھرو جو ہے تو ہم مطلب فزیکل تھیریپی کے یہ اسپیشل ٹیسٹ جو ہے ہمارے پاس شوبرز ٹیسٹ، موڈیفائڈ شوبرز ٹیسٹ، ٹریگس ٹو وال ٹیسٹ، چیسٹ سرکمفیرنس کو چیک کرنا، ان سب کے تھرو جو ہے تو ہم فزیکل تھیریپی میں اس کو مطلب یہ اسپیشل ٹیسٹ ہمارے پاس فزیکل تھیریپی میں یوز ہوتے ہیں۔ ان تینوں پہ جو ہے تو میں ایک الگ سی بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ٹیسٹ جو ہے تو وہ ہمارے پاس اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس کی ایز سچ کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس کے تھرو ہم اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سائن اینڈ سمٹمز کو، اس کے پین کو، اس کے مطلب سٹفنس کو ہم کسی نہ کسی حد تک جو ہے تو وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم پیشنٹ کو NSAIDs دے سکتے ہیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہم اس کو دے سکتے ہیں، اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہم اس کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹیرائڈ کے لوکل انجیکشنز ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ فزیکل تھیریپی میں ہم اس کو ایکسرسائزز کے تھرو اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور جب یہ سارے آپشنز جو ہے تو اس پہ کام نہ کرے، مطلب اس کے پین کو کم نہ کرے، اس کی اسٹفنس کو کم نہ کرے، تو پھر لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے تو وہ سرجری کی آپشن آ جاتی ہے۔ تو فزیکل تھیریپی مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ فزیکل تھیریپی میں ہم اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے پیشنٹ کو، تو ڈائفرامیٹک بریتھنگ کے تھرو جو ہے تو وہ ہم پیشنٹ کو مطلب اس کی جو سانس لینے میں اس کو مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ ہم ڈائفرامیٹک بریتھنگ ایکسرسائزز کے تھرو جو ہے تو وہ ہم پیشنٹ کو ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں بریتھنگ کی۔ اس کے علاوہ پرسڈ لپ بریتھنگ جو ہے تو ہم پیشنٹ کو کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سانس لینے میں مسئلہ پیش ہوگا، کیونکہ اس کے لنگز افیکٹڈ ہے رب کیج کی افیکٹڈ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ہم موڈیلٹیز میں اس کو پین کم کرنے کے لیے ٹینز لگا سکتے ہیں، ہیٹنگ پیڈ لگا سکتے ہیں، شارٹ ویو ڈائترمی ہم یوز کر سکتے ہیں، اور وارم واٹر باتس جو ہے یعنی کہ موسم چاہے جو بھی ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ گرم پانی سے جو ہے تو وہ نہائیں، جو کہ اس کو ہیلپ کرتی ہے اس کو پین کے کم کرنے میں۔ اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ جو ہے تو وہ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اس میں جو ہے تو اس کی باڈی کی موومنٹ اس طرح ہوتی ہے اس کے اسپائن کی، کہ اس کی وجہ سے اس کی سٹفنس جو ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سوئمنگ جو ہے تو وہ بھی اس کی سٹفنس کو مطلب کسی نہ کسی حد تک کم کرنے میں رول پلے کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک پیشنٹ کو کروا سکتے ہیں فزیکل تھیریپی میں۔ لاسٹ میں جو ہے تو ایکسرسائزز میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائفرامیٹک بریتھنگ اور پرسڈ لپ بریتھنگ جو ہے تو وہ ہم پیشنٹ کو کروا سکتے ہیں، چن ٹک کے ایکسرسائز ہم اس کو کروا سکتے ہیں، پیکٹورل اسٹریچ ہم اس کو دے سکتے ہیں پیشنٹ کو، اور اس کے علاوہ جو ہے تو کاف ریز جو ایکسرسائزز ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں، بیک کے جو ایکسٹینشن ایکسرسائز ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں، توریسک کے ایکسٹینشن ایکسرسائز، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو سارے اسٹریچز نظر آ رہے ہیں تو یہ پھر آپ کو ایک فزیکل تھراپسٹ جو ہے تو وہ مطلب بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے اسٹریچز کرنے ہیں، آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو وہ ریکمینڈ کر کے آپ کو بتائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کے بارے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔